یہاں تو کرایہ نہیں لگے گا نا، نہیں یہاں بھی لگے گا، یہاں تو پیدل بھی بندہ آ جائے گا۔ کون سی تاریخ ہے؟ 16 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز عشاء، دارالعلوم ہمالیہ، کنڈوالیا روڈ، قاضی کالونی، وہاں پر بھی کاٹارے اپنے روز کانفرنس ہے، وہاں بھی آپ تشریف لائیں گے تو کیا خیال ہے تیاری کریں گے؟ اور 12 ربیع الاول کے تربیتی اجتماع میں شریک ہوں گے، کب سے کب تک وہ اثر سے عشاء تک۔ کون سی تاریخ کو؟ چناب نگر ختم روز کانفرنس کون سی تاریخ کو ہے؟ 27 اور 28 کو۔ تو یہاں سے جانا کب ہے؟ 25 تاریخ کو جانا ہے۔ اچھا 25 کو ہم شام کو نکلتے ہیں، مثال کے طور پر تو کوئی ملازم ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کتنے دن کی چھٹی کرنی ہے، تو 25 کی وہ چھٹی نہیں کرے گا، کیونکہ 25 کو شام کو ہم یہاں سے نکلتے ہیں اثر کے آس پاس، ٹھیک ہے نا۔ 26 بدھ، 27 جمعرات، 28 جمعہ، 29 ہفتہ، اتوار میں سے ہی چھٹی ہے۔ ہفتے کے دن وہاں سے واپسی ہوگی، اتوار کی صبح کو یہاں پر واپس پہنچ جائیں گے، آرام کر لیں گے، اور پیر کے دن ہر کوئی اپنے اپنے کام کی طرف نکل سکتا ہے۔ تو اگر کوئی سرکاری ملازم ہے تو کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے چھٹی لے گا تو وہ کتنے دن لے گا؟ 4 دن کی چھٹی لے گا، ٹھیک ہے جی۔ 3500 روپے خرچہ، 4 دن کی چھٹی، بدلہ نبی کی شفاعت، بدلہ روزے کو سر کا پانی، ٹھیک ہے، بدلہ روزے کو سر کا پانی، بدلہ 70 ٹیلیاں۔ سبحان اللہ بڑی تیز تھی 70 دیگمات پر سبحان اللہ۔ اور یہ یہاں والی سر میں درد کرنے والی بیگم جیسی نہیں ہوگی، وہ 70 دیگمات، یہ 70 کو سب سے جو کم درجے کا ہوگا نا، کم سے کم بالکل نیچے والا، ٹھیک ہے نا جی، یہ 70 کو اس کے لیے ہوں گی۔ باقی جو اوپر والے آپ کو سب انشاءاللہ اوپر ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ اوپر والوں کی جو بڑی ہوں گی بیویاں، یہ ہماری بیوی کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے بھی بہت سارے آئٹم لا کر دینے پڑتے ہیں، یا نہیں؟ تھوڑا برج خانے میں کھڑی ہو جائے تو پسینے میں بدبو، برش نہ کرے تو منہ میں بدبو، ہاں، زیادہ صفائی نہیں کرے تو آٹا گوندھ کر ناخن میں آٹا پھنسا ہوا ہے، صفائی خود نہیں کرتے، باتیں کرتے میری بیوی کسی کے چکر، میرا شوہر کسی کے چکر میں پھر رہا، تو چکر میں نہیں پھرے گا تو کہاں پھرے گا؟ تو اس کے سامنے اس کی گرل فرینڈ بن کر بیٹھے، ہاں، تیرے کو ڈیٹ پہ لے جائے گا، تیرے کو گھمائے گا پھرائے گا، اب تو بن جاتی ہے بھنگن، بورچن، سب کام کر، لیکن شوہر کے آنے سے پہلے ملکہ عالیہ بن کر سج دھج کر بیٹھ، ٹھیک ہے نا جی۔ اب تو ماشاءاللہ وہ شوہر بیچارہ تھکا ہوا آیا ہے اور پسینے میں شرابور بدبو کے بھبو کے روٹی لے کر آ گئی، اس کی بھوک ہی مر گئی، تو باہر ہی میک اپ والی کو اتارے گا، وہیں پھنسے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ میری بہنوں کو درخواست ہے خصوصی طور پر، ٹھیک ہے نا، کہ اگر شوہروں کو قابو کرنا ہے تو اس کی گرل فرینڈ بن جاؤ، بس شوق پورا کر دو تم اس کا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے ساتھ صاف ستھری خوشبو پرفیوم شرفیوم لگا کے، لپسٹک لگا کے، پاؤڈر شوڈر کریم شریم لگا کے، ٹھیک ہے نا، بن کر ایسی بن کر بیٹھو گے، بار بار بھی اس کو آپ پر دل آنے لگے اس کا، ایسی نہ بن کے بیٹھو گے، دنیا جہان کی چڑیل بن کر شکل ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو کم سے کم درجہ ہوگا 70 کا، اور یہ دنیا والی بیوی ہے نا، اس کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں دل سے پیار کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، ویسے ہم خوش گمانی میں کہیں گے کہ بھائی میری بیگم ہے، مجھ پر جان چھڑکتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے چھڑکتی ہے یا نہیں چھڑکتی ہے، ٹھیک۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جنت میں بیویاں ملیں گی نا، ان کے دل، تمہیں ان کا دل نظر آئے گا اندر، اور اس دل کے اندر تمہارا پیار اپنی آنکھوں سے تمہیں نظر آئے گا، اتنی صاف ہوگی کہ ان کے جسم کی رگیں اور رگوں کے اندر دوڑتا خون بھی تم دیکھ سکو گے۔ فرمایا کہ اگر
جنت کی حور یوں ایسے تھوڑی سی انگلی ایسے نکال دے نا نیچے کر دے دنیا والوں کی طرف تو یہ سورج کی روشنی ہی بھول جاؤ. لیکن ایک بات اور سن لو, یہ جو ہماری میری کچھ ایسی بیگم صاحبائیں ہیں نا, یہ اگر اعمال اچھے کر رہی ہیں, نماز روزے کی پابند ہیں, شریعت کی پابند ہیں, باپردہ رہتی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو یہ تو ان حوروں کی بھی چیز ہوگی اور اللہ اس کو ان حوروں سے بھی زیادہ حسن دے گا. بیچانی نہیں جائے گی, وہاں تعارف کرائے گی جو میں وہی ہوں بھڑیا, بیرن بھڑیا, سیدر کی ہل بھڑیا, ٹھیک ہے نا, وہ یاد دلائے گی جب ہمیں یاد آئے گا کہ اچھا 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 ہاں وہ بیلنس پہ مارا تھا وہی یہاں. تو یہ سارے انعامات ملیں گے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے وقت دینے اور مال دینے پر. تو بھائی میں کیا سمجھوں, آپ حضرات وقت دیں گے انشاءاللہ, مال بھی دیں گے انشاءاللہ, اپنی جان بھی لگائیں گے انشاءاللہ, ان سارے پروگراموں میں شریک ہوں گے انشاءاللہ. اس کام کو معمولی نہ سمجھیں, یہ سب کاموں سے افضل کام ہے, سب کاموں سے افضل کام ہے, اس سے افضل کوئی کام نہیں. بے شک. کیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں عمر اس بات کے لیے تیار ہوں کہ ابو بکر مجھ سے میری اور میرے خاندان کی زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں. زندگی کی نیکیوں میں کیا کیا ہے عمر کا گنو تو ہم تھک جائیں گے. اور یہ کون بول رہا ہے؟ وہ عمر بول رہا ہے جس کو اللہ کے نبی نے دعاؤں میں مانگا ہے, جس کے آنے سے اسلام کو عزت ملی ہے, دبدبہ ملا ہے, روب ملا ہے. وہ عمر کیا کہہ رہا ہے, میں اور میرے خاندان کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کو دینے کے لیے تیار ہوں. ابو بکر اپنی زندگی کا صرف ایک دن اور رات دے دیں. کیا دے دیں؟ سمجھنے کی بات ہے, میں تقریر نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ آپ ختم نبوت کے ممبران بیٹھے ہو اور ممبران کے ساتھ نظریاتی گفتگو کی جاتی ہے. فرمایا کہ ابو بکر اپنی زندگی کی ایک رات اور دن دے دے. وہ کون سے؟ آپ کی میری ماں سیدہ طاہرہ طیبہ صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اور حضور علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے, آسمان پر اندھیرا تھا, چاند نہیں تھا, ستارے چمک رہے تھے. جب چاند نہیں ہوتا ہے تو ستارے زیادہ دکھتے ہیں نا, اور ستارے کبھی کسی نے گن کر دیکھے؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں اتنی کسی کی نیکیاں ہوں گی. اب انہوں نے اپنی عقل کے مطابق یہی سمجھا کہ سب سے زیادہ تعداد یہی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہے نا, اتنی نیکیاں ہیں نا. کس کی ہیں یا رسول اللہ؟ عمر کی. اتنی نیکیاں کس کی ہیں؟ عمر کی. حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر میرے ابا کی, میرے ابا کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تیرے ابا کی اتنی نیکیاں تو ایک دن اور رات کی ہیں. ایک دن اور ایک رات کی ہے. وہ کون سا دن رات تھا؟ وہ ہجرت کی. کبھی آگے کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی پیچھے بے چینی میں پھر رہے ہیں. ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کے سر کی گولی لگ چکی ہے, آپ کے سر کی قیمت کا اعلان ہو چکا ہے. چلتے چلتے خیال آتا ہے کہ دشمن آپ کو آگے سے حملہ نہ کرتے, تڑپ کر آگے آ جاتا ہوں کہ اگر کوئی حملہ کرے تو ابو بکر کی جان جائے, آپ بچ جائیں. یہی سوچ کر دائیں, یہی سوچ کر بائیں, یہی سوچ کر سارا کچھ کرتا ہوں. اچھا ابو بکر اسی لیے دو جہان کے سرکار نے ہاتھ اٹھا لیے. اللہ ابو بکر سے میں بھی راضی ہوں, تو بھی راضی ہوں. جب غار ثور اللہ آپ سب کو لے جائے, حرمین کی زیارت کرائے اور بار بار کرائے ختم نبوت کے صدقے میں. غار ثور 3 میل اونچائی پر ہے, کلومیٹر نہیں 3 میل اونچائی پر ہے. آج لوگ 1400 سال سے چلتے 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 راستہ بنا لیا ہے. 14 صدیاں پہلے جب پہلے 2 انسان اوپر چڑھ رہے تھے, جب پہاڑ کے جڑ پہ آ کر پہنچے ابو بکر بیٹھ گئے. یا رسول اللہ میرے کندھوں پر بیٹھ جائیں.
میرے کندھوں پر بیٹھ جائیں یا رسول اللہ. نبی کی حفاظت کی کہ نبی کی تھکاوٹ سے حفاظت کرنی ہے. ابو بکر تھکے پھر ابو بڑے تھکے, کندھوں پہ بٹھایا, خراما خراما چڑھتے 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 غار کے دہانے پر پہنچ گئے. غار کے دہانے پر پہنچے, یا رسول اللہ آپ یہیں ٹھہرے, میں اندر جاتا ہوں, غار کی صفائی کروں گا, کوئی سانپ کوئی بچھو کوئی تکلیف دینے والی چیز نہ ہو, آپ کو تکلیف نہ پہنچے. سارا کچھ غار صاف کر کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے غار کے اندر بلا لیا. اب بتاؤ ایماندار سے تھکے ہوئے کون ہونے چاہیے؟ ابو بکر. جو کندھوں پر بیٹھا ہے وہ تھکا ہوا ہو, یا جس نے کندھوں میں اٹھایا ہوا ہے وہ تھکا ہوا ہونا چاہیے؟ اٹھایا ہوا ہے تو ابو بکر نے اٹھایا, تھکا ہوا کون ہوا؟ تو ہونا یہ چاہیے عقل کے مطابق. عرض کرتے یا رسول اللہ آپ یہاں لیٹ جائیں, میں یہاں لیٹ جائیں, تو دونوں آرام کرتے ہیں. ہم جیسا کوئی ہوتا تو یہی کرتا ہے, لیکن ابو بکر, بتا رہا ہوں کہ ذات نبوت کی حفاظت, حضرت کشمیری نے فرمایا نا کہ ختم نبوت کا کام کرنا ذات نبوت کی حفاظت ہے, نبی کی ذات کی حفاظت ہے. اور کیا ہے رسول اللہ, آپ میری گود میں سر رکھیں اور آپ سو جائیں, میں آپ کا سرہانہ بھی ہوں, میں آپ کا چوکیدار ہوں. یہ وہ نیکی ہے, نبی کی ذات کی حفاظت, سانپ سے حفاظت, مٹی گرد و غبار سے حفاظت, تھکاوٹ سے حفاظت, دشمنوں سے حفاظت. یہ دیوانہ بات ابو بکر صدیق نے یہ اس ایک دن اور رات میں کیا تھا جو جس کے بدلے میں عمر اپنی ساری نیکیاں دے رہا ہے, اپنی نمازیں دے رہا ہے. پتہ چلا کہ ذات نبوت کی حفاظت کا کام نماز سے بڑا ہے. اپنے روزے دے رہا ہے, پتہ چلا کہ ذات نبوت کی حفاظت کا کام روزوں سے بڑا ہے. اپنے حج دے رہا ہے, پتہ چلا کہ ذات نبوت کی حفاظت کا کام حج سے بڑا ہے. اپنی زکاتیں دے رہا ہے, پتہ چلا کہ ذات نبوت کی حفاظت کا کام زکاتوں سے بڑا ہے. اپنا جہاد دے رہا ہے, پتہ چلا کہ ذات نبوت کی حفاظت کا کام جہاد سے بڑا ہے. کبھی غلط فہمیوں میں نہیں رہنا کہ ہم تو 5 وقت کی نمازوں کے پابند ہیں. میرے بھائیوں, اگر نبی سے وفا نہیں ہے, نبی کا درد نہیں ہے, نبی کی ذات کی پریشانی اگر ہمارے دلوں میں نہیں ہے, رب کعبہ کی قسم ہے کالے کپڑوں میں لپیٹ کر ہماری نمازیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں. ابو بکر و عمر بیٹھے بات کر رہے ہیں, حضور علیہ السلام سامنے بیٹھے ہوئے, گفتگو کی, بات میں انہیں احساس ہی نہیں رہا کہ آقا بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپس میں زور سے بات کرنے لگے. فوراً ابھی ان کی بات چل رہی تھی, خدا سے برداشت نہیں ہوا, فوراً فرشتے کو بھیجا, جاؤ جبرائیل رکواؤ ان کی بات کو, میرے محبوب مجلس میں بیٹھے اور یہ بلند آواز سے بات کر رہے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, ایمان والو نبی کی آواز سے آواز بلند مت کرو, اور نبی کی موجودگی میں ایسے بات مت کرو جیسے تم عام نبی کی غیر موجودگی میں بات کرتے ہو. تمہارے بات کرتے ہوئے تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ مجلس میں نبی بیٹھا ہوا ہے. اگر یہ تم نہیں کرو گے تمہارے اعمال کو ضائع کر دوں گا. ابو بکر کو کہا جا رہا ہے, عمر کو کہا جا رہا ہے, جن کی نمازیں ہماری نمازوں سے کرنوں درجہ بہتر ہیں, جن کے اعمال ہمارے اعمال سے کرنوں درجہ بہتر ہیں, ان کو اللہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر نبی کا ادب بھول گئے تو تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے. ہم کس خوش رہنے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں نمازیں بچا لیں گی, ہم کس خوش رہنے میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں روزے, ہمیں داڑیاں, ہمیں پٹکے بچا لیں گے. یہ اعمال تب ہوں گے جب دل میں سینے میں نبی کا درد ہوگا, نبی کی الفت ہوگی, نبی کی عزت اور ناموس اور تاج ختم نبوت کے تحفظ کرنا ہوگا. ہم یہاں دکانیں چلانے نہیں آئے, ہم یہاں نوکریاں کرنے نہیں آئے, ہم یہاں پر محمد عربی کی عزت اور ناموس, آپ کے تاج ختم نبوت کا تحفظ کرنے آئے ہیں. خدا کو تیرے میرے سجدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب ہم نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا, تب بھی تو اس کی خدائی چل رہی تھی. اس کو اپنے محبوب کی ذات کی حفاظت چاہیے, اسے اپنے محبوب کی عظمت کی حفاظت چاہیے. قرآن پڑھا تو صحیح, ایک ایک جگہ آداب نبوت سکھا رہے ہیں.
لوگ آ رہے ہیں دروازے پر، آواز لگاتے ہیں یا محمد، وہی نازل ہوگا خبردار، عام انسان نہیں ہے کہ تم دروازے پر آواز دے رہے ہو، بیٹھ جاؤ، جب وہ اپنی مرضی سے نکلیں گے تب بات کرنا۔ نبی نے کھانے پر بلا لیا، کھانا کھا رہے، کھانا کھا کر نبی کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی نازل ہو گئی، نہیں ایسے نہیں بیٹھا کرو، میرا محبوب پریشان ہوتا ہے، کھانا کھاؤ نکل جاؤ گھر سے۔ خدا کو تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ میرے محبوب کو اتنی بھی پریشانی ہو کہ کوئی مہمان کھانا کھانے کے بعد اتنی دیر بیٹھ جائے کہ میرے محبوب کی طبیعت پر ناگوار گزرے۔ قرآن میں اللہ بات بتا رہے ہیں، کبھی قسمیں کھا کر کہتے ہیں تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم، تیرے شہر کی قسم، تیری عمر کی قسم، جلیبی ہم لاڑیاں آ کر کہتے ہیں، حالانکہ ہمارے لیے قسم کھانا جائز نہیں ہے، جس سے پیار کرتے ہیں بیوی کو خوش کرنے کے لیے تیرے سر کی قسم، حالانکہ جائز نہیں ہے، لیکن اللہ نے قسم کھائی ہے، لعمرک، میرے محبوب تیری زندگی کی قسم، چہروں کی قسمیں کھا کر بتایا، اس کی عمر کی قسمیں کھا کر بتایا، اس کے چہرے کی قسمیں کھا کر بتایا، اس کی زلفوں کی قسمیں کھا کر بتایا، تو ہمیں اس کی قدر پہچاننی ہوگی۔ آپ ختم نبوت کے مجاہد ہو، آپ ختم نبوت کے خادم ہو، آپ ختم نبوت کے نوکر ہو، یہ نوکری ایسی ہے، رب محمد کی قسم، دنیا کی نوکری چھن جاتی ہے، ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار جاب نہیں ہے، جاب نہیں ہے، جاب نہیں ہے، یہ جاب کتنے دن کھلائے گی، یہ دنیا کی 60-70 سال کھلائے گی نا، وہ جاب محمد عربی کی غلامی کی جاب جو ہے، رب محمد کی قسم ہے، قیامت کے دن ڈنڈے کی چوٹ کامیابی تک پہنچائے گی، چھڑ بلندیوں تک پہنچائے گی۔ راشد مدنی کو نہیں دیکھو، راشد طیار کو نہیں دیکھو، محمد عربی کو دیکھو، میں کمینہ، میں خسیس انسان، میں ذلیل انسان، لیکن میری ذات کو نہیں دیکھو، میری بات کو دیکھو میں کس کی کر رہا ہوں۔ تو کریں گے بھائی نبی کی عزت کرنا اس کے لیے شرط یاد ہے نا، ہمارا ربیع الاول، اثر سے عشاء، جامع مسجد ختم نبوت، 27-28 اکتوبر چناب نگر، 25 کو یہاں سے نکلنا ہے، 3500 روپے کرایہ، اور 16 تاریخ اکتوبر اتوار دارالمحمدیہ قاضی کالونی، یاد ہو گیا جی؟ اور مستقل ایک دعوت آپ کو دے دوں، مستقل، یہ تو ہے نا سال میں ایک دفعہ پروگرام ہو گیا، مستقل آپ اس کام میں جڑو، کہ ہم کیسے جڑے اس میں؟ مستقل یوں جڑو کہ ہر ہفتے جمعے کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ نکال کر جامع مسجد میں آؤ، وہاں بیٹھو، وہاں جڑو، کام میں شریک ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں کرو، صرف بیٹھے ہوئے ہو نا، تو یہ بھی ہمارا کھاتا لکھا جائے گا۔ کس کی فکر لے کر بیٹھے؟ میرے محبوب کی فکر لے کر بیٹھے۔ ہم بینر لگاتے ہیں، کوئی سینیٹر آ جائے، کوئی وزیر بن کر آ جائے، کوئی اپنے نام لگاتے ہیں، کیا ہمارے بینر پہ نظر پڑ جائے اس کی، فلانے چودھری صاحب، فلانے شیخ صاحب، فلانے یہ، ٹھیک ہے نا، نام لگاتے ہیں، یہ اگر نظر ہم پڑ بھی جائے تو یہ ہمیں کیا دیں گے؟ اگر ہمارے نام پر ان کی نظر پڑ گئی نا، رب محمد کی قسم ہے یہ دنیا میں ہماری کامیاب ہے، آخرت میں ہماری کامیاب ہے۔ وہ اپنے غلام کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتے، وہ اپنے نوکر کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتے۔ ارے تیرا میرا علاقے کا وڈیرا جاگیردار، اس کے کتے کو بھی پتھر مارو تو وہ لڑ پڑتا ہے کہ میرے کتے کو مار رہے ہو۔ ایک ٹکے کا وڈیرا، ایک ٹکے کا زمیندار اپنے کتے کے لیے لڑتا ہے۔ میرا محمد رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، شافع کوثر، شافع محشر، نبیوں کے افسر، تمام جس کائنات جس کی ذات کے لیے بنائی گئی ہے، وہ بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ شفاعت کا جھنڈا لے کر میدان حشر میں کھڑے ہوئے ہوں گے، وہ حوض کوثر کا پیالہ لے کر میدان حشر میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اگر آج تو اور میں اپنے جانور کو پتھر مارنے پر ہمیں غصہ آ جاتا ہے، دوسرے کی بکری ہماری فصل میں آ جائے تو ہمیں اپنے فصل کا اتنا احساس ہوتا ہے کہ میری فصل میں تیرا گدھا کیوں آیا، تیری بکری کیوں آئی، ہم اتنی رکھوالی کرتے ہیں۔ تو وہ محمد دو جہان کا تاجدار، وہ محمد جو نبیوں کا سردار، وہ محمد جو آمنہ کا لخت جگر ہے، وہ ہماری رکھوالی کرے گا۔ نوکر تو بنو اس کے۔
اس کے نوکر تو بنو، ایسا تو عمل کرو کہ کہیں کسی لسٹ میں اس کے سامنے ہمارا نام بھی آ جائے۔ حدیث میں ہے ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو پیغمبر کے سامنے امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس کون سا عمل ہے جو نبی کے سامنے پیش ہونے کے قابل ہے؟ ہماری نمازوں میں ملاوٹ، ہمارے روزوں میں ملاوٹ، ہمارے حج زکاتوں میں ملاوٹ۔ اگر یہ عمل ان کے پاس چلا گیا کہ یا رسول اللہ یہ راشد حسین ہے، یہ مسجد کا امام ہے، اس کے بہت سارے کام ہیں، یہ ہر جمعے کو کچھ بھی ہو جائے یہ تیرے نام پر آ کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، تیرے نام پہ آ کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے۔ اگر مستقل یہ بات نبی کے علم میں لائی جاتی رہے گی تو وہ ہمیں چھوڑیں گے؟ ہمارے تو بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دنیا کی نسبتیں، میں آرائی ہوں، میں جٹ ہوں، میں نیمن ہوں، میں انصاری ہوں، میں راجپوت ہوں، میں پہمر ہوں، یہ ساری نسبتیں پٹی کا ڈھیر ہیں۔ ایک نسبت ہوگی جو میدان حشر میں کام آئے گی، محمد کی غلامی کی نسبت۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جو نسبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ خود خدا نے یہ قرآن میں فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا ہے، یہ خدا کا فرمان ہے۔ اگر محمد عربی نے نظر پھیر لی میدان حشر میں، رب بھی معاف نہیں کرے گا، رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، البتہ تحقیق یقیناً تیرا رب تجھے دے گا اور تو راضی ہو جائے گا۔ وعدہ کر رہے ہیں کہ میرے محبوب قیامت کے دن تجھے راضی کیا جائے گا۔ کیا فرمایا؟ یوں نہیں کہا کہ میرے نواسے کو کربلا میں ٹکڑے کرنے والوں کو جب تک جہنم میں نہیں ڈالو گے میں راضی نہیں ہوں گا۔ یوں نہیں کہا، یوں نہیں کہا میرے عثمان کو 40 دن پیاسا رکھ کر قتل کرنے والوں کو جب تک جہنم میں نہیں ڈالو گے میں راضی نہیں ہوں گا۔ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا جب تک میرا ایک بھی امتی جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا۔ رب سے راضی کرنے کے وعدے کر رہا ہے اور وہ رب سے وعدے کر رہا ہے کہ میرا ایک بھی امتی جب تک جہنم میں ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا۔ اس کے کون سے احسان کو ہم چکائیں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آ گئی ہے؟ سمجھتے ہو کہ ہمیں بھی ختم نبوت کا کام کرنا چاہیے؟ سمجھتے ہو کہ ہمیں بھی وقت نکالنا چاہیے؟ تو یہ مستقلاً یہ وقت نکالو گے؟ ہفتے میں ایک دن کا 1 گھنٹہ ہے، 23 گھنٹے آپ اپنے پاس رکھو یار، 23 گھنٹے آپ اپنے پاس رکھو، 1 گھنٹہ ہے صرف ہفتے میں، وہ بھی اگر ہم نہ نکال سکیں تو ہماری کس چیز کی غلامی ہے؟ پھر سیدھی بات ہے، 2 رنگی چھوڑ کر 1 رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، لیلا لیلا کہہ کر پیار مت جتا، مجنو بن کر پتھر کھانا سیکھ۔ پھر دعویٰ کرنا چھوڑ دیں، پھر محبت رسول کے دعوے چھوڑ دیں۔ 1 گھنٹہ بھی اگر ہفتے میں نہیں نکل رہا، نکالو گے نا؟ آپ نکالو گے نا؟ ہر جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد جب آسان طریقہ ہے اپنی مسجد میں جمعہ پڑھو، جامع مسجد ہے 2:15 بجے وہاں جماعت ہوتی ہے، 2:30 بجے 2:45 بجے فارغ ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ تقاضے سے فارغ ہوئے 3 بجے سے لے کر 4 بجے تک وہاں ہفتے میں گرمی ہو، سردی ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، بس ہم نے 1 گھنٹہ نبی کی غلامی کے لیے وقت کر دیا ہے۔ کچھ بھی بات نہیں ہو، صرف چپ کر کے بیٹھے ہوئے درود شریف پڑھ رہے ہیں، تب بھی ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اللہ مجھے رات کو نصیب فرمائے، اسلام کو فہم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ ہماری موت تک حضور علیہ السلام کی خطر رحمت کے تحفظ کے لیے قبول فرما لے، آمین، اور ناموس کے تحفظ کے لیے قبول فرما لے۔ جب تک زندہ رہیں اسی کام میں جڑے رہیں، اور جب مر جائیں تو اسی کام کے اندر ہماری موت ہو جائے۔ اور میری تو یہ دلی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کام کے اندر شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اس کام میں شہادت کی موت نصیب ہو گئی، رب محمد کی قسم ہے کتنے ہم گناہ گار ہیں، کتنے ظالم اور کمینے لوگ ہیں، اگر اس کام میں ہم مر گئے تو حضور علیہ السلام ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ شہید تو ویسے ہی شہید ہوتا ہے، لیکن نبی کی ذات کے لیے شہید ہو جائے
تو کہتے ہیں نہیں کیا اللہ نے آپ کو عمل کی نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا الله جو کچھ کہا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ جو صحیح کہا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما یا اللہ جو جلد بازی میں یا علم میں غلط الفاظ کے لیے اب یا اللہ انہیں معاف فرما یا اللہ انہیں درگزر فرما یا اللہ تمام حاضرین کو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے موت تک قبول فرما لے یا اللہ جب تک زندہ رہیں نبی کی غلامی میں زندہ رہیں نبی کی ختم نبوت کے تعلق کی جدوجہد میں زندہ رہیں یا اللہ مرتے ہوئے بھی یہ کام کرتے ہوئے مریں اور تک قیامت کے دن اسی نسبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے سامنے پیش ہو حضور علیہ السلام کی شفاعت حضور علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں سے ہو دے کو سرکار پیالہ تو ختم نبوت کے صدقے میں ہم سب کو نصیب فرما دے یا اللہ جتنی کانفرنسیں ہو رہی ہیں جن جن کی دعوتیں دی یا اللہ ہم سب کو اس کو شریک ہونے کی توفیق نصیب فرما دے مستقلا ہمیں حضور علیہ السلام کا غلام بنا دے آپ کے ختم نبوت کا خادم بنا دے آپ کے ختم نبوت کا نوکر بنا دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.